اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وقتی طور پر علاج کیسے کیا تھا اور ہمیں اس کا علاج صحیح طریقے سے کیسے کرنا چاہیے، تو آئیے سنتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے حسب روایت گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل ہماری دنیا ولاگ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں۔ زہر نگل لینے کا علاج۔ سیدنا عبد الرحمن بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت نے خیبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھونی ہوئی بکری بطور ہدیہ پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ بکری کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ ہدیہ ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کہا کہ یہ صدقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں کھائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت میں سے کچھ کھایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین نے بھی اس بکری سے کچھ کھایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، رک جاؤ۔ بعض ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا، کیا تم نے اس بکری میں زہر ملایا ہے؟ اس عورت نے حیران ہو کر پوچھا، یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ہڈی نے۔ وہ بکری کی پنڈلی کی ہڈی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ وہ عورت بولی، جی ہاں، میں نے اس میں زہر ملایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ وہ بولی، میرا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ سے لوگوں کی جان چھوٹ جائے گی، اور اگر آپ واقعی نبی ہیں تو اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں کے درمیان گردن کی جڑ پر واقع رگے کاہل پر 3 دن تک سینگی لگوائی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی سینگی لگوانے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہوں نے بھی سینگی لگوائی، تاہم ان میں سے بعض حضرات فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد 3 سال تک زندہ رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیماری شروع ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خیبر میں جو کھانا کھایا تھا اس کا اثر مجھے ہمیشہ محسوس ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میرے دل کی شریان کٹی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ موسیٰ بن عقبہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہے۔ زہر نگل لینے کا علاج معدہ خالی کر کے ان دعاؤں کا استعمال کرنے سے ہوتا ہے جو زہریلے اثرات کی ضد ہوں اور اپنے اثرات یا خواص کی وجہ سے زہر کا اثر ختم کر دیتی ہوں۔ لہذا جسے فوری طور پر کوئی دوا میسر نہ آ سکے، اسے فوری معدے کی صفائی کرنی چاہیے۔ زہریات کی کئی اقسام ہیں، مثلاً حیوانی، نباتی اور معدنی وغیرہ۔ مزاج کے لحاظ سے یہ گرم، خشک، سرد اور تر بھی ہو سکتے ہیں۔ زہر سے مراد کسی بھی چیز کا وہ طبیعی مزاج ہے جو اپنی خاصیت میں نقطہ عروج رکھتا ہو، اور اس کی خاصیت کا یہ نقطہ مزید ایٹمز میں تقسیم ہوتا ہوا اپنے مقابلے کی کسی چیز کے اثر پر غالب آ کے اس کو فنا تک کرنے کا فعل سر انجام دے۔ یہی وجہ ہے کہ زہریات کا تریاق بھی زہریات ہی سے کیا جائے تو ان کا اثر نابود ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح تریاق استعمال کرانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوگا کہ نگلا ہوا زہر کس نوعیت اور مزاج کا تھا۔ یہ جانے بغیر مزید کوئی بڑا خطرہ سامنے آ سکتا ہے۔ لہذا زہر کا اگر کوئی تریاق تجویز کیا جائے تو وہ زہر پر غالب آنے والے مخالف زہر ہی سے بنا ہوا ہونا چاہیے۔ زہر کھائے جانے کی سب سے بڑی نشانی مسلسل قے آنا ہے۔ اس کا علاج معدے کی صفائی ہے۔ نمکین پانی کے ذریعے سے بآسانی قے ہو سکتی ہے۔
اس سلسلے میں ناک کے ذریعے سے ایک نالی معدے میں داخل کر کے ایک مخصوص دوا ڈالی جاتی ہے، اسپیشل خوناب لگایا جاتا ہے اور مناسب علاج بھی کیا جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑھ کر مفید علاج سینگی لگانا ہے، خاص طور پر جب کہ علاقہ بھی گرم ہو اور موسم بھی گرمی کا ہو، کیونکہ زہر کی تاثیر خون میں سرایت کر جاتی ہے اور رگوں کے ذریعے سے دل تک پہنچ جاتی ہے۔ یوں انسان لقمہ اجل بن جاتا ہے۔ چونکہ زہر کو دل اور دیگر اعضاء تک پہنچانے کا کام خون انجام دیتا ہے، اس لیے اگر زہر سے متاثر ہونے والا شخص جلد از جلد خون نکال دے تو زہریلے اثرات خون میں شامل ہوتے ہیں، وہ بھی نکل جاتے ہیں، اور معدے کی پوری طرح صفائی ہونے کے باعث مریض کو زہر سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، کیونکہ زہریلا مادہ تو خارج ہو جاتا ہے یا اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ طبیعت اس پر غلبہ پا کر اس کے اثرات کو باطل یا ہلکا کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں کے درمیان گردن کی جڑ پر واقع رگے کاہل پر سینگی لگوائی تھی۔ جسم کے جن جن حصوں پر فتنہ لگتا ہے، ان تمام حصوں میں سے یہی مقام ہے جو دل کے قریب ترین ہے۔ چنانچہ پچھنا لگوانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے زہریلا مادہ نکل گیا، لیکن مکمل طور پر خارج نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے کچھ اثرات جسم ہی میں باقی رہ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت و فضیلت کے تمام درجات عالیہ حاصل ہو جائیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف شہادت سے سرفراز کرنے کا ارادہ فرمایا تو بچے کچھ زہر کا پوشیدہ اثر ظاہر ہونے لگا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا لکھا ہوا پورا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن یہودیوں کو مخاطب کر کے جو ارشاد فرمایا تھا اس کا راز بھی عیاں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ شرعی احکام لے کر آیا جو تمہیں پسند نہ تھے تو تم نے تکبر کیا، پھر کسی کو تم جھٹلاتے ہو اور کسی کو تم قتل کرتے ہو۔ دوستو، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔